Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. Through the dust and the storm, I'll find you. Through these machines I'll carry. ہے اور ہندوستان جو ہے پاکستان کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایئر سٹرائک کر سکتا ہے، میزائل مار سکتا ہے، یا کچھ اور چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہو. لیکن کیا انڈیا واقعی یہ حملہ کرے گا؟ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ مطلب بڑا کر دکھایا جائے. گورنمنٹ آف انڈیا کشمیر میں اتنے اسکول بنا دے، اتنے اسپتال بنا دے، اتنے کرکٹ کے گراؤنڈ بنا دے، امبانی کو بولو، ادانی کو بولو، کوئی دقت نہیں، جموں اینڈ کشمیر کے نام کی آئی پی ایل ٹیم کھول دو. آپ اتنا کر دو کہ آپ کو پی او کے اندر پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے جائے اور پاکستان کو سبق سکھایا جائے. تو ایسی صورتحال میں کیا جو نریندر مودی صاحب کی حکومت ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی جو ان کو لگے گا کہ یار ملک کے لیے یہ بہتر ہے، یا عوام کی جو خواہش ہے اس پہ بات کریں گے؟ انڈین میڈیا میں بھی میرا بھی جانا ہوتا ہے، بہت سارے. آپ سارے کے سارے پیسے اپنے کشمیر میں لگاؤ اور اپنے کشمیر کو اتنا چمکا دو، اتنا چمکا دو کہ وہاں پہ بغاوت ہو جائے، آگ لگ جائے وہاں پہ. اور یہ ہوگا دوستوں، اور اس کا فائدہ بھارت کو اٹھانا چاہیے. جو ہوا ہے نا ابھی، اس کا فائدہ بھارت کو اٹھانا چاہیے. اور میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ وہاں پہ آخری بار ہو رہا ہے یہ پروٹیسٹ، سو یو آر سیڈلی مسٹیکن. طے نہیں کر سکتا کہ موڈ کیا ہوگا، ٹارگٹ کیا ہوگا، ٹائمنگ کیا ہوگی. یہ آپ کا کام کرنا آپ کیجئے، لیکن آپ دیکھیں ایک طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی فوج کی اتھارٹیز پرائم منسٹر نریندر مودی سے اجازت لینے آئی ہیں، اجازت لینے وہاں پر پہنچی. اس میٹنگ سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے سچویشن، تو اب ہمارا آگے کام ہے تو بتائیں. اوکے، ایسا نہیں ہوتا کہ دوسری طرف حملہ ہو اور پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ مجھ سے تو پوچھے ہی نہیں، میرے کلوں تو پوچھے ہی نہیں، تسی کی ہو گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں. پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی حملہ بھی ہو گیا، چڑھائیاں بھی ہو گئیں، اور کیا سے کیا ہو گیا، اور اب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں. تو پرائم منسٹر کو پتہ چلتا ہے تو کہتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم کو یہ تاریخ اتہاس کا حصہ ہے. ابھی ریسنٹ پاسٹ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں، پوری کی پوری کتابیں لکھی گئیں اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو ہر جگہ پہ پرنٹڈ بھی، اور جو بات ہوتی رہی وہ بھی ملے گی کہ نواز شریف بار بار ہی کہتے رہے کہ مشرف نے جب کارگل پہ وہ کیا تو اس سے تو پوچھا ہی نہیں، کارگل کے اس پہ حملے پہ بالکل نہیں پوچھا، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلا تو وہ تو کافی ناراضگی رہی ان دونوں کے بیچ. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ دیکھیں ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ڈیموکریسی، اس میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہوئی ہے میٹنگ، اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پہلگام کا حملہ ہے اس کو ہم ریونج لیں گے، یہ بدلہ لیں گے، اور اس پہ ان کی طرف سے ہی ہو گیا. تو دونوں طرف سے جو ہے ایمرجنسی کی سچویشن ایک نظر آ رہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا. اچھا، ایک اور کام یہ ہوا کہ پاکستان میں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں، ارشد شریف نام ہے ان کا شاید، ان کی طرف سے ایک اور پریس کانفرنس کی گئی، اور اس میں اسی پہلگام حملے کے حوالے سے اور اس پہ بہت ساری چیزیں کی گئی. بلکہ انہوں نے کچھ اور اپنے وہ کیا کہ دیکھیں یہاں پر یہ دہشت گردی ہوئی ہے، تو یہ جو بندہ نکلا ہے اس کے یہاں سے تانے بانے ہیں، یہ بندہ جو ہے یہ یہاں سے پکڑا ہے، اس کا یہاں سے تعلق ہے، تو ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، کہاں سے. تو یہ تو اگر آپ دیکھیں تو بندے تو ہر جگہ سے پکڑے جا سکتے ہیں وہاں پر. جو ٹی ٹی پی کے حملے ہوئے ہیں وہاں پر، جو وہاں پر بی ایل اے کے حملے ہو رہے ہیں، جو اب میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اور وار فرنٹ کھل چکا ہے، اور وہ ٹی ٹی پی نے اور کئی ایک ایسے حملوں کی خوارج کو، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 26 خوارج کو ہلاک کر دیا اور ان کے اتنے خوارج کو مار دیا، وہ اسی لیے کہ حملے ہو رہے ہیں، اور ان حملوں کو پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ دو بدو لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو دیکھیں اب میں اگر آپ کا اس کا کرکس پیش کروں، ابھی تو میں نے ساری ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جس کنٹری کے اندر پاکستان جو انہوں نے کہا خواجہ آصف نے کہ ایگزسٹینشل کرائسس، وہ اس لیے کہ جہاں پر آلریڈی اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ کے پی کے اپنے مسائل ہوں، پولیٹیکل کرائسس، ٹرموائل، خواجہ آصف کی طرف سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کافی بڑا خطرہ موجود ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے. اور یہ بات انہوں نے میڈیا
سے بات کرتے ہوئے کہی کہ خطرہ ٹلا نہیں ہے اور کسی بھی وقت یہ صورتحال ہمیں دیکھنی پڑ سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہماری ملٹری ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے، اور ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بارڈرز پہ موجود ہے، کچھ پہنچائی گئی ہے اور کچھ مزید بھی پہنچائی جا رہی ہے۔ اس ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بڑی اہم خبر ہے کہ انڈیا نے 26 نئے رافیل جو ہے 36 پہلے پرچیز کیے تھے فرانس سے، 26 نئے رافیل اس وقت جو ہے اس کی بات ہوئی ہے، اور کافی جو ہے ایک بڑی ڈیل اس وقت یہ نظر آ رہی ہے۔ 26 رافیل جو لڑاکا طیارے ہیں اس کی ڈیل ان کی ہوئی ہے، اور کئی ہزار کروڑ کی یہ ڈیل ہے۔ 36 طیارے پہلے جہاز جو ہے وہ مل چکے ہیں، اب بحریہ کے لیے جو شپ کیریئر ہوگا اس کے اوپر یہ ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکیں گے۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کے حوالے سے، اور ان کا یہ بیان بہت اہم ہے، اور اس لیے اہم ہے کہ وہ ڈیفنس منسٹر، ویسے تو پاکستان میں ڈیفنس منسٹر کی کوئی خاص وہ نہیں ہوتی، فیصلے کوئی اور کرتا ہے، لیکن چلیں بیان دینے کی حد تک اور ایسے حالات میں بیانات دیے جاتے ہیں کہ چلو جی تسی مطلب یہ ڈیوٹی تو کرو، باقی تو آپ کو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کریٹیکل سچویشن موجود ہے، اور ہندوستان جو ہے پاکستان کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایئر سٹرائک کر سکتا ہے، میزائل مار سکتا ہے، یا کچھ اور چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہو۔ لیکن کیا انڈیا واقعی یہ حملہ کرے گا؟ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ مطلب بڑا کر دکھایا جائے اور پاکستان کو سبق سکھایا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا جو نریندر مودی صاحب کی حکومت ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی جو ان کو لگے گا کہ یار ملک کے لیے یہ بہتر ہے، یا عوام کی جو خواہش ہے اس پہ بات کریں گے؟ انڈین میڈیا میں بھی میرا بھی جانا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے مطلب گپ شپ ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کیا اس وقت اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو زیادہ ہو سکتا ہے یا ہندوستان کو زیادہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات اہم، پھر دونوں کا کمپیریزن بھی کیا جاتا ہے کہ جی ان کی ملٹری اتنی ہے، ان کے پاس فائٹر جیٹس اتنے ہیں، پاکستان کے پاس سب میرین اگر 8 ہے تو ان کے پاس 18 ہے، اگر ان کے پاس جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ 2 ہیں، پاکستان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو ویزلز ہیں وہ بھی بہت بڑا ڈفرنس ہے، آرمی، ایئر فورس، نیوی، اور مطلب ٹینکس اور آرٹلری، اور مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیر آر مطلب آلموسٹ ہاف اینڈ ہاف آپ کو ڈفرنس لگتا ہے۔ لیکن